بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول غار یار رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا۔ یہ شاید عربوں کی عادت تھی کہ پانی شہد کو پانی کے اندر گھول کر پیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی عصر کے بعد خصوصاً۔ باقی بھی معمول ہوا ہوگا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، میرا مطالعہ ہے، تو آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے، یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پانی پینے کا ارادہ فرمایا، مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگ گئے، جہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس غریہ کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ نے اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول، آپ کے رونے کا باعث کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مرتبہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا۔ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دور کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہو، اور لوٹ گئی، اور یہ کہہ کے گئے کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرما لی ہے، مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے انسان پر تعجب ہے جو بہشت پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دنیا کے حصول میں سرگرم رہے۔ دنیا کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن معمولات دنیا میں اتنا انسان کھو جائے کہ اس کے آخرت کی یاد، اسے اللہ کی یاد کیا ہو جائے، بھول جائے۔ دنیا میں لگے رہو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاد اور اللہ کی یاد، اور دنیا میں جو کچھ کماتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگر خرچ کر کے صرف اپنے پیٹ کو پالا، غریبوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اہل و عیال کا خیال نہ رکھا، تو پھر اس دنیا کا فائدہ نہیں ہے، وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی دنیا سے پناہ دے، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے، دلانے اور راغب ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔